دوستوں، یہ واقعہ ہے ایک نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا۔ ایک شخص نیک اور بہت ہی سخی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کی وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت ٹھہرا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بے وقوف اور نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں اور ان کو کچھ نہ دیں۔ ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ سب مشورہ کر چکے اور باغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات کو ہی انہوں نے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے چلو تاکہ پھل توڑ لاؤ اور کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں اپنے باغ کی طرف چل دیے، کیونکہ آج پھل توڑنے کا دن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ سب منصوبے بنا کر آہستہ آہستہ خاموشی سے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ اب وہاں کوئی درخت رہا اور نہ سرسبز لہلہاتی کھیتیاں رہیں اور نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے جلتے جھلستے ڈھیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ ہی نہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ ماجرا دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے، اور پھر آپس میں کہنے لگے لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے۔ جس کے بعد انہوں نے نشانات کو دیکھا اور پھر سمجھ گئے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہیں۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی۔